یہ زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ جادو ہمیشہ جب بھی ہوا ہے جنات کے ذریعے ہوا ہے، جنات کے ذریعے ہوا ہے۔ اس کو لانے لے جانے پہنچانے اثر کرانے برباد کرنے بیمار کرنے خوار کرنے ذلیل کرنے نفرت نظر اندازی، یہ سب جناتی شیطانی چیزیں ہیں اور وہ شر کی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے ہوا ہے، ان کے ذریعے ہوا ہے۔ میں تجھ پہ جادو ہے تو اس کا علاج کر۔ تو اس نے کہا حضرت اس کا علاج ایک تو دم فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم فرمایا اور چوٹی کے بال پکڑ کر اس پہ دم فرمایا، اور پھر چوٹی کے بال پکڑ کے دم فرمایا، اور دم فرمانے کے بعد فرمایا بس تو تیری بیوی تیرے بچے سارا دن پڑھے واللہ اشد باسن و اشد تنکیل۔ جیسے ایک دفعہ ان کے پاس ایک دکھیارا آیا، غم کا مارا آیا، اور اس نے اپنے غم بیان کیے اور کچھ اور مسائل تھے، غم تھے، تو آپ نے فرمایا پڑھ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن۔ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا، پاسپورٹ میرا گم ہو گیا، سنا یہ تھا بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو، کہ بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو، پاسپورٹ گم ہو گیا تو بس پھر میرا پاسپورٹ گم ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی افضل صاحب، میرے ساتھ بیٹھے، حاج صاحب کہنے لگے کیا کریں؟ میں کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ڈھونڈا، پہلے ڈھونڈا، خوب ڈھونڈا، نہ ملا۔ افراتفری نفسا نفسی، جدہ ایئرپورٹ پہ بہت بڑا کوئی وہ خود شہر ہے، میں نے پھر یہی پڑھنا شروع کر دیا اللہم انک ملیک مولا مقتدر، بادشاہ بھی ہے، سارا اقتدار بھی تیرا ہے، ما تشاء، جب تو چاہتا ہے، من امر یکن، ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا میں نے عاشقانہ ترجمہ بتایا۔ میں یہ سوچ کے نا ایسے ٹھہر ٹھہر کے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، یہ ہے وظیفے کی روح۔ کیا روح بتائی میں نے وظیفے کی؟ یاد رکھیے گا، اقال فقیر یاد رکھا ہے، متونیو یار وساری، اللہ کا نام، اللہ کے، یہ وظیفے کی آج میں نے آپ کو روح بتائی ہے، روح۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ میں یہاں ساندہ ہے، بہت سال پہلے میں نے جمعہ پڑھا، میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا یہاں دعا آدھے پونے گھنٹے 15-20 منٹ کی ہوگی، اندازہ ہو گیا، میں نے فوراً سنتے شروع کر دی، کیونکہ میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا تھا، اس لیے بڑے خشوع خضوع سے میں نے 4 سنتے پڑھی، پھر 2 سنتے، کشمیر بھی آزاد ہو رہا تھا، لوگوں کو بچے بھی مل رہے تھے، اور لوگ اکتا اکتا کے اٹھ کے جا رہے تھے، اور جو بیٹھے تھے وہ زور سے آمین کہہ رہے تھے، اے اللہ کا واسطہ آئی بھیڑا ماسی دا کیا حال ہے، بھیڑا ماسی دا اللہ بولی بنتی ہے، ماسی دے گٹے گوٹے مگن ماسی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ذوالفقار، ملک ذوالفقار ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ذمہ دار ہے، وہ کہیں روحانی سفر میں گیا تو اپنا نوکر ساتھ لے گیا، ساتھ ایک اور بھی ذمہ دار ہے رشید خان۔ یہ مجھے واقعہ رشید خان نے سنا ہے۔
رشید خان کہنے لگا ملک ذوالفقار کو کوئی بخار ہو گیا، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی ہو گیا، ملک پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے نوکر سے پوچھوں ملک دا حال دے آکے ملک کو، بس ملک نہیں بچتا، ملک کو۔ پھر دوپہر کو پوچھوں ملک زلفن، ذوالفقار کو زلفن کہتے تھے، ملک زلفن آکے ملک زلفن کو۔ بازار ماسی کو، پر ماسی کا والا کہ تو میرے کو مٹھائی دے مٹھی لگ دی، طارق کو، طارق کو، نبزے کو، جسمی کو، بالکل کو، صحیح بات، پر ماسی بچ پئی لوگاں دا کان کھاون کیتے، سر کھاون کیتے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن، تو کریم ہے، تو مالک ہے، اقتدار تیرا ہے، تو چاہے میرا پاسپورٹ واپس کر دے، میں کہاں ڈھونڈوں گا، اتنا بڑا جنگل ہے، ڈھونڈ کے میں تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا حاج صاحب بیٹھے، حاج صاحب پھر اٹھے، میں اتنے دیکھ کے آؤں، میں حاج صاحب نے ایسے پھاڑ لاؤں، میں نے کہا حاج صاحب پکڑ، میں حاج صاحب بیٹھے۔ اسباب کی دنیا میں پوری تلاش کر لیے، اسباب کی دنیا میں پوری تلاش کر، اسباب کو پورا اختیار کرنا ہے، اسباب کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا۔ ایک بندے نے کہا جی یہ بھائی محمد طارق محمود کا پاسپورٹ ہے، میں نے میرا، انہوں نے کہا جی آپ کا پاسپورٹ ہمارے گروپ میں آ گیا تھا، میں تو ڈھونڈ سکتا، میں جی جزاک۔ حاجی صاحب کہنے لگے، اچھا ساتھ حاجی صاحب کو میں یاد بھی کرا، میں کہا حاجی صاحب آپ بھی پڑھیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حاجی صاحب نے وہ اس طرح بھی کیفیت ایسی تھی وہ یاد کر لی، مجھے آپ جب بھی ملتے ہیں نا کہنے لگے کیا تحفہ دیا ہے، کوئی بھی مشکل ہو ویسے بیٹھ کے دھیان سے پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا، ویسے بیٹھ کے دھیان سے پڑھتا ہوں، ویسے بیٹھ کے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، تو کریم، ملیک، مقتدر، اور تو چاہے ہو جائے۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا چاہ تو تیرے گھر والے اگر زندگی گھر میں سکون چاہتے ہو، تابعین ہیں بہت بڑے، اور گھر کی زندگی میں چین اور امن چاہتے ہو تو پڑھو واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور خوب پڑھو، کوئی تعداد نہیں بتائی، دیوانے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دیوانہ ہوتا ہے، یہ مسنون اعمال، یہ قرآنی اعمال جو آج ہمارے اکابر موجودہ دور کی کیفیتوں میں بتا رہے ہیں، ان کی ہر دور میں ضرورت ہے، وحی کی برکات قیامت تک رہیں گی، قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، اور یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں۔ میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے، ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیہ ہوں، میں تو اپنے بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن کے لیے، عالم کے امن کے لیے، گھروں کے امن کے لیے، دلوں کے امن کے لیے، محبت اور پیار کے لیے، انسانیت کے لیے
یہ میرا عنوان ہے اور قرآن و حدیث ہے. تھک ہار کے سب سے زیادہ جیل میں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے. وظیفے، تسبیح، تہجد، نمازیں، تلاوتیں. کیوں؟ میں نے بڑی بڑی جیلوں میں گیا ہوں درس کے لیے، دیکھا ہے سب سے زیادہ وہی قرآن، حدیث، تسبیحاں، ذکر. اور سب سے زیادہ کچہریوں کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تھانوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کر لو تجربہ. اور سب سے زیادہ ہسپتالوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اسباب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو نظر نہیں آ رہے. اب مسبب الاسباب، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان. سب سے زیادہ سورۃ یاسینیں پڑھی جاتی ہیں. میں نے ہسپتالوں میں دیکھا، آغا خانے میں ایک ماہ رہا ہوں، میں نے وہاں سورۃ یاسین تقسیم لوگ آ کے کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور لوگ ایسے لیتے تھے. کوئی وظیفوں کا کتابچہ، بکلیٹ، لوگ ایسے لیتے تھے. 1997 کی بات ہے، میں آغا خان میں رہا ہوں، 97 میں ایسے لیتے تھے. ہسپتالوں میں سب سے زیادہ وظیفے، جیلوں میں. کیوں؟ انسان بے چین، بے قرار اور بے بس ہو جاتا ہے، اور وہی کام آتی ہے، اور اللہ وہی کام آتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اس امت کے فتنوں میں بڑے فتنے کیا ہیں؟ فرمایا اس امت کے بڑے فتنوں میں سے بڑا فتنہ گھروں کا توڑ ہے. کیا ہے؟ گھروں کا توڑ. وہ بھائیوں کی شکل میں، وہ باپ بیٹے کی شکل میں، وہ میاں بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں. کسی گھروں کا توڑ ہے، آپس کی نفرت ہے. اس کا یہ آیت علاج ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بس وقت ختم ہونے والا ہے. کتنے منٹ میں؟ 45 منٹ میں، 50 منٹ میں؟ 45 منٹ میں، 50 منٹ میں. اچھا ٹھیک ہے، بس 5 منٹ. بڑے عرصے کے بعد طبیعت نے کچھ ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا میں لائیو جا رہا، پوری دنیا انتظار میں تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دعاؤں کی، صدقات کی برکت سے. یہ آیت واللہ اشد باسن، میری منت ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کریں. اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد. اس کو کھلا پڑھتے رہیں، میاں بیوی بچے. اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. اسے وضو پہ وضو پڑھتے رہیں. اگر کیس شدت کا ہو، حدت کا ہو، اور گھر میں یا آپس میں فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، تو پھر اس کو بہت زیادہ دن رات سانس کی طرح پڑھیں. واللہ اشد باسن واشد تنکیلا. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے منبر سے اعمال ہی دیے ہیں، اور وہ مسنون اعمال ہیں. ہمارے پاس تو مسنون اعمال اتنے ہیں، ہم کہیں ہٹ نہ چاہیں تو ہٹ نہیں سکتے. ہاں ایک بندہ گمراہ ہو جائے اس کوئی بات نہیں، ہمیں تو اتنا کچھ کملی والے نے عطا فرمایا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے ملا ہے. اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے پڑھیں. دیکھو میری بات سنو، میرے پاس زندگی کے مشاہدات ہیں. میرا شعبہ یہی ہے، جلتے سلگتے چھلستے خاندان لوگ آئیں گے، خط، ملاقاتیں، موبائل آئیں گے. ہنستا مسکراتا کہہ کے لگاتا میرے پاس نہیں آئے گا. میں ان کی خدمت میں یہ وظائف تسبیحات عرض کرتا ہوں، اور ان کی خدمت میں یہ وظائف اعمال عرض کرتا ہوں، اور اللہ پاک کر دیتا ہے. کیوں؟ وہی زندہ تابندہ، اس کی برکات تا قیامت رہیں گی. تو یقین سے کرنے والا ہو، 2-4 دن کر کے چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے نام کو یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کرنے والا ہو، اعتماد سے کرنے والا ہو، اعمال کا یقین کے ساتھ.
اللہ کر دیتا ہے. میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں. طلاقوں تک پہنچی ہوئی نوبتیں, میاں بیوی کی نفرتیں, بیٹا باپ کو, باپ بیٹے کو نفرتیں چھوڑ چکا تھا, باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا تھا, یا جدا ہو گئے تھے, یا ایک دوسرے کا منہ, اور باپ نے وصیت کی تھی اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اللہ نے وہی شیر و شکر کر دیا. رحماء بینہم, آپس میں محبت اور پیار بڑھ گیا. بس بات ختم ہے. اللہ پاک جل شانہ ہماری باتوں میں خیر عطا فرمائے. آخری الفاظ میں میں یہ عرض کروں گا, اس آیت کو یاد کر لیجیے. اچھا, قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب علیحدہ ملے گا, اور اس آیت کے لیے میرا پچھلا درس ضرور سنیے. یہ دوسری میری درس کا حصہ ہے. جو اس کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں, وہ درس کب چلا ہے, یہ درس جو ہے یہ ہمارے خوشحالی کا 14واں راز ہے, اور 14ویں راز کی دوسری سیریز اور دوسرا درس ہے. یہ درس 28 مئی کو چلا ہے. میرا ویسے درس یہ دوسرا 28 مئی کے بعد ہو رہا ہے, کچھ میری بیماری کی وجہ سے. 28 مئی کو چلا تھا حویلی سے. یہ درس کا پہلا حصہ ضرور سنیے گا. آپ کو زندگی میں آخری بات کہوں, جوتے کے باہر کنکر کو برداشت کیا جا سکتا ہے, پر جو کنکر جوتے کے اندر ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. انسان باہر کی ساری جنگیں لڑ لیتا ہے, رب کعبہ کی قسم گھر کی جنگ ہار جاتا ہے. اور یہ آئے ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ صلحاء, اور میں نے حضرت سعید المسیب کا حوالہ دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ میں صحابہ سے, تابعین سے اس آیت کے کمالات آپ کی خدمت میں لاؤں گا. حضرت سعید بن المسیب کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے فرمایا اس کو پڑھ, اور واقع میں ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ میرا سحر جادو ٹوٹ گیا ہے, اور میرے گھر کے اندر زندگی میں سکون, چین اور راحت اور رحمت ہے. اللہ پاک جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تو امت کو خیر عطا فرما دے. موجودہ یہ وبا تکلیف ہے, اس کو اپنی رحمت کی ایک بارش سے ختم کر دے. اللہ سارے عالم کے انسان جتنے بھی ہیں وہ تیرے ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے, اور اے اللہ جس مذہب, مسلک, جس مزاج ذہن کے ہیں, سب کو اپنی رحمت اور خیر اور ہدایت کی چھاؤں میں دے دے. سب کے دلوں کو کملی والے کے نور سے مزین منور فرما. اللہ تسبیح خانے کو کبھی ویرانی سے بچا, ہر فتنے دجال سے بچا. اور سخی آقا جتنے دکھیارے غم کے مارے دنیا میں بیٹھے آمین کہہ رہے یہاں, ان سب کی ضرورتیں, پریشانیاں, مشکلیں حل فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین, آمین برحمتک.